بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں عدالت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی۔ صدر پیوٹن نے گھٹنے ٹیک دیے، یوکرین جنگ ختم کرنے کا اشارہ۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور پاکستان خلائی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ چیف جسٹس بندیال بہت جلد عمران خان کو رہا کروا لیں گے۔ بھارتی طلبہ کی جعل سازی عروج پر امریکہ نے 21 کو ڈی پورٹ کر دیا۔ سعودی عرب سے تحفے میں ملی گھڑی فروخت کرنے پر سابق برازیلین صدر کی گرفتاری۔ عمران خان کو بچا کر چیف جسٹس نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا، نواز شریف۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عدالت نے جناح ہاؤس توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پولیس کو عمران خان سے تحقیقات اور ان کی گرفتاری کی اجازت دے دی۔ عدالتی اجازت کے بعد تفتیشی ٹیم پوچھ گچھ کے لیے اٹک جیل روانہ کی جائے گی۔ عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں عمران خان سے تحقیقات اور ان کی گرفتاری کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی جانب سے دی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ عمران خان کو الیکشن ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور وہ اٹک جیل میں قید ہیں۔ ان سے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں تحقیقات اور ان کی گرفتاری درکار ہے، جس کی اجازت دی جائے۔ پوچھ گچھ کے بعد تفتیشی ٹیم اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی۔ پولیس عمران خان کو شامل تفتیش کرے گی، لیکن گرفتاری التوا میں رکھی جائے گی۔ دوسری طرف عمران خان نے عدالت کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جن میں اے ٹی سی سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میں توشہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں ہوں۔ عدم پیشی پر عدالت نے ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ جیل میں ہونے کے باعث عدالت پیش ہونا میرے اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں 7 مقدمات میں عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین جنگ کے خاتمے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس جنگ کا اصل ذمہ دار مغربی ممالک کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ مغربی ممالک اور ان کے اتحادی ہی تھے جنہوں نے یوکرین جنگ مسلط کی۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم یوکرین جنگ کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کن شرائط پر ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ روسی صدر کے یوکرین جنگ خاتمے کا اشارہ اس پیش رفت کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ڈنمارک اور ہالینڈ نے یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یوکرین متعدد بار مغربی ممالک سے F-16 طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کرتا آیا ہے تاکہ روس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکے، تاہم امریکہ اور برطانیہ ٹالتے آئے ہیں۔ ڈنمارک اور ہالینڈ سے F-16 طیاروں کی فراہمی کے معاہدے پر یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ اب روس سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رہے دوستو کہ حالیہ 2 روز میں یوکرین کے ڈرون حملوں کے باعث روس میں 3 سے زائد امواتیں ہوئی ہیں اور ماسکو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پروازوں کو معطل کرنا پڑ گیا تھا۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور پاکستان خلائی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ نصف صدی قبل شروع ہونے والے اسپیس پروگرام سپارکو کے تحت پاکستان اس خلائی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ بھارت کا تاریخی خلائی مشن چندریان 3 چاند کی سطح پر لینڈ کر گیا۔ مشن کی کامیاب لینڈنگ کے ساتھ انڈیا چاند کے قطب جنوبی حصے پر اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ پاکستان کا اسپیس پروگرام 1961 میں ڈاکٹر عبدالسلام کی ایڈوائز پر شروع کیا گیا تھا۔ شروع میں اسے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اسپیس سائنسز ریسرچ ونگ کے طور پر شروع کیا گیا، جو کہ 1964 میں سپارکو بن گیا۔
2001 تک سپارکو کی سربراہی بڑے نامور سائنسدانوں نے بھی کی۔ سپارکو کے آخری سویلین سربراہ ڈاکٹر عبد الماجد تھے، جن کا پاک سیٹ کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کرنے میں اہم کردار تھا۔ پاکستان دنیا میں اسپیس پروگرام شروع کرنے والے 10 ممالک میں سے ایک تھا، لیکن تاحال پاکستان میں خلائی سائنس کے شعبے میں کچھ خاص ترقی نہیں ہو سکی۔ ملک کا پہلا سیٹلائٹ بدر 1 سپارکو نے بنایا تھا اور اسے 16 جولائی 1990 کو لانچ کیا گیا تھا۔ پاکستان ایسا کرنے والا پہلا مسلم ملک بنا۔ اس کے بعد سپارکو نے پاکستان کے میزائلوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران خلائی پروگرام کو بہت سی ناکامیوں، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کے خلائی پروگرام کی پیش رفت جزوی طور پر سست ہو گئی۔ 1999 میں پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ 3 سالوں میں اپنا سیٹلائٹ اور لانچ گاڑیاں متعارف کروائے گا، تاہم اس پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات کبھی سامنے نہیں آ سکیں۔ 1980 کی دہائی تک دنیا میں اسپیس کے معاملے پر پاکستان کا ذکر ہوتا تھا، مگر اب پاکستان کے اس ضمن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ چائنا اور بھارت حالیہ دہائیوں میں بڑی خلائی طاقتوں کے طور پر ابھرے ہیں۔ سال 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ سال 2022 میں پاکستان کی جانب سے پہلا مشن خلا میں بھیجا جائے گا، لیکن دوستو فوج نے اب عمران خان کو ہی خلا میں بھیج دیا۔ ایوان اقتدار میں عمران خان کے 2 بندے موجود ہیں، ایک ایوان صدر میں اور ایک سپریم کورٹ میں۔ جب تک یہ دونوں لوگ ریٹائر نہیں ہوتے تب تک عمران خان چوکے چھکے مارتے رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو کوئی ریلیف دے یا نہ دے، سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس کو فارغ کر دے گی۔ بندیال صاحب چند دنوں میں عمران خان کو رہا کروا لیں گے۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس ٹرائل کے دوران چیف جسٹس نے غیر معمولی انداز اور جذباتی لہجے میں عمران خان کی سزا کا معاملہ چھیڑ لیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بندہ جیل میں ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی رہائی کا فیصلہ دے دوں؟ فرض کریں دوستو، اگر عمران خان کو ضمانت مل بھی جاتی ہے تو بھی رہا نہیں ہوں گے، ان کو کسی اور مقدمے میں پکڑ لیا جائے گا۔ امریکہ نے جعلی ویزوں پر آنے والے 21 بھارتی طلباء کو ڈی پورٹ کر دیا ہے۔ یہ تو دوستو ہونا ہی تھا، ہندوستان چاند پر جو پہنچ گیا ہے۔ بہرحال بھارتی طلباء سے متعلق کارروائیاں شکاگو اور سان فرانسسکو کے ایئرپورٹس پر کی گئیں۔ امریکی امیگریشن حکام نے ڈی پورٹ کیے گئے بھارتی طلباء پر 5 سال کے لیے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈی پورٹ کیے گئے 21 بھارتی طلباء جعلی ویزوں اور یونیورسٹیوں کے لیٹر کی آڑ میں امریکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ بھارتی طلباء کی زیادہ تعداد کا تعلق ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے ہے۔ ڈی پورٹ کیے گئے بھارتی طلباء سے امریکی امیگریشن حکام نے کئی گھنٹے تک تفتیش کی اور ان کا موبائل فون اور واٹس ایپ ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ بڑی تعداد میں جعلی ویزوں اور کاغذات پکڑے جانے پر بھارت کو عالمی سطح پر سختی کا سامنا ہے۔ امریکہ نے 2018 میں 129 اور 2019 میں کینیڈا نے 150 بھارتی طلباء کو جعلی ویزوں کی وجہ سے ڈی پورٹ کیا تھا۔ امریکہ نے 2019 میں 130 بھارتی شہریوں کو جعلی ویزے کے باعث گرفتار کیا اور سزا سنائی تھی، جبکہ 2022 اور اس سال میں کینیڈا نے 700 بھارتی طلباء کو جعلی ایڈمیشن لیٹرز کے باعث ڈی پورٹ کیا تھا۔ سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی گھڑی فروخت کرنے کے الزام میں سابق برازیلین صدر بولسونارو کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے۔ 2021 میں سعودی حکومت کی جانب سے برازیل کے سابق صدر کو تحفے میں قیمتی گھڑی اور زیورات دیے گئے تھے۔ تحفے میں ملی قیمتی گھڑی کو ان کے قریبی ساتھی نے امریکہ کے ایک مال میں فروخت کیا تھا، جس کی رقم $70,000 سابق صدر نے وصول کی تھی۔ ان کے خلاف عمران خان کی طرح ان کی حکومت نے فراڈ، ہیر پھیر کے الزامات عائد کیے ہیں
اور ان کے متعدد ساتھی جیل میں ہیں۔ ان پر 7 سال تک کوئی بھی اہم عہدہ سنبھالنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے ملی قیمتی گھڑی بیچنے کے الزام میں ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے نااہل گرفتار اور حکومت ختم کرنے میں سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ان کے ساتھی شامل تھے، جبکہ آج مختلف قسم اربوں روپے کی چوری میں ملوث شخص کو چیف جسٹس بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ چیف جسٹس جانتے ہیں کہ اس شخص نے پاکستان کی معیشت، اخلاقیات اور ثقافت کو تباہ کیا، لوگوں کو غنڈہ گردی سکھائی اور پاکستان کے دستور کی بار بار سنگین خلاف ورزی کی۔ عمران خان کو بچا کر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس کی حمایت میں نکلے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ نواز شریف کو نااہل کرنا اور جیل میں ڈالنا ہے، جس کی گواہی ان کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے لوگوں نے بھی دی۔ یہ ریکارڈ پر ہے کہ ماضی میں ثاقب نثار نے یہ بات بھی کہی کہ مریم نواز اور نواز شریف کو ہمیں جیل میں ڈال کر عمران خان کو لانا ہے، یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ عمران خان نے دھرنے اور احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جبکہ اللہ کے فضل سے ہم بہت کچھ کر گئے اور چوری کر کے بھی لندن بھاگ گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ جب عمران وزیر اعظم بنا تو امریکہ جا کر کہتا تھا کہ نواز شریف کے جیل کے کمرے سے میں پنکھے AC اتروا دوں گا، جبکہ اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے گلے میں رسا ڈال کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر کھینچ کر لاؤں گا۔ سعودی عرب میں 2 سکے بھائی سچی محبت کی مثال بن گئے۔ ایک بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بھائی ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ دونوں بھائیوں کا تعلق سعودی عرب کے صوبے جازان الدرب ضلع سے ہے۔ سوشل میڈیا پر دونوں بھائیوں کی تصاویر وائرل ہیں۔ ان میں دونوں مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کا اپنے بھائی کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ دونوں نے ابہا شہر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بچپن گزارا۔ بعد ازاں ان کی والدہ بھی ان دونوں کو بچپن میں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں بھائی پوری زندگی ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہے۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد والد نے کہا کہ تمہارا چچا سعید چل بسا ہے، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ میرے والد اور چچا دونوں نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا تعلق رہا، یہاں تک کہ وہ کام کے سلسلے میں سفر بھی اکٹھے ہی کرتے تھے۔ چچا کی وفات پر اپنے والد کو تدفین کے بعد اس کی خبر دی، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ انہیں صدمہ ہوگا۔ اگلی صبح میرے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، دانت کا درد ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے اور اسے برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ درد اس وقت اٹھتا ہے جب انسان کا ڈاکٹر تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں چند گھریلو نسخے آپ کو اس درد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ ان نسخوں پر عمل کر کے آپ کی تکلیف وقتی طور پر تو دور ہو جائے گی، اس کے بعد آپ آرام سے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مثلا دانت کے ٹوٹنے یا واپس نکل جانے کی صورت میں پیدا ہونے والے درد سے بچنے کے لیے متاثرہ جگہ کو چیونگم سے بھر دیجیے۔ یوں آپ کو وقتی طور پر آرام آ جائے گا، تاہم بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک چھوٹے سے براؤن کاغذ کو سرکہ میں ڈبو کر اس پر کالی مرچیں چھڑک لیں۔ اب یہ کاغذ گال پر لگائیں۔ کاغذ سے پیدا ہونے والی گرمائش آپ کے دانتوں کی تکالیف میں آرام کا باعث بنے گی۔ برف کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو تھیلی میں رکھ کر اور تھیلی کو کپڑے میں لپیٹ کر متاثرہ دانت پر 15 منٹ کے لیے لگائیں۔ اس طرح اعصاب سن ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر اس پانی کی کلیاں کیجیے۔ پانی کو 30 سیکنڈ تک منہ میں اچھی طرح ہلانا ہے اور پھر کلی کر لیں۔ یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک آپ کو دانت کے درد میں کمی محسوس نہ ہو جائے۔ لونگ کو متعدد بیماریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دانتوں کے درد سے بچاؤ کے لیے بھی لونگ فائدے مند ہے۔ لونگ کے تیل کے 2 قطرے روئی پر لگا کر روئی کو متاثرہ دانت پر لگا کر چھوڑ دیں۔ کچھ وقت میں دانت کے درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ پودینے کی چائے میں ایسے مقام کو بے حس کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جہاں درد محسوس ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ آپ اس تکلیف میں کمی کے لیے ایسا ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو حساس دانتوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔
ایسے ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے آپ کے مسوڑوں کی تکلیف بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔